یسوع مسیح کے قادر اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے عزیزو، خداوند کے مقدس کلام پر غور کریں گے۔ مقدس رومیو کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا 13واں باب ہے اور آیت نمبر 12 سے۔ مقدس پولس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام لکھا گیا، اس کا 13واں باب ہے اور آیت نمبر 12 سے۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہم طریقے کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا، سنایا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت بنے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں بہنوں، کلام کو غور سے سنیں گے، ہمیں سمجھ بھی آئے گی۔ لکھا گیا خداوند کے کلام میں، رات بہت گزر گئی۔ رات کے کام ہم سب جانتے ہیں کہ رات کے وقت کون کون سے کام ہوتے ہیں۔ میجورٹی رات کے وقت زیادہ تر لوگوں کی تعداد سوئی رہتی ہے، اور پھر رات کے وقت ہی لوگ دوسرے لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ جن کا یہ بزنس بنا ہوتا ہے، کام بنا ہوتا ہے، وہ رات کے وقت دوسرے لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں جو رات کے وقت میں ہوتی ہیں، لیکن میں زیادہ توجہ آپ کی روشنی کے کاموں کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ ان کو ترک کرنے کے لیے میں بھی پولس رسول کے ساتھ کھڑا ہوں، مشورہ دیتا ہوں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، ترک کرنا ہے۔ یہ کمی پائی جاتی تھی ان بھائیوں میں جن کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے اس کلیسیا میں کہ رات بہت گزر گئی ہے، شاید بے فکری کی زندگی ہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے۔ مقدس پولس رسول یاد دلاتے ہیں ایسا نہیں ہے، بہت وقت نہیں پڑا۔ اکثر میں کہتا ہوں، جو بہن بھائی کہتے ہیں ابھی بہت وقت پڑا ہے، یہ زندگی کی بہت بڑی غلطی ہے۔ جو ایسا سوچتا ہے، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، جو ایسا سوچتا ہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے، یہ کون جانتا ہے کتنا وقت پڑا ہوا ہے؟ یہ خدا جانتا ہے، فرشتے بھی نہیں جانتے، نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی رسول جانتا ہے۔ یہ صرف اور صرف خدائے ثالوث جانتا ہے کہ کتنا وقت پڑا ہوا ہے۔ پولس رسول نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، رات بہت گزر گئی ہے اور دن نکلنے والا ہے، نیا سویرا ہونے والا ہے، نئی امید کا آغاز ہونے والا ہے۔ اور جب ایسا ہونے والا ہے، رات گزر جانے والی ہے، دن نکلنے والا ہے، تو پس ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج بھی یہ بات ہے، اس وقت کی کلیسیا کو لکھی گئی یہ بات ہے، آج ہمارے لیے بھی یہی کلام ہے۔ ہماری بھی بہت زیادہ تعداد ہے وہ سوئی ہوئی ہے۔ پس کیا کرنا چاہیے؟ پس ہم طریقے کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ اس بات کی طرف بھی دلاؤں گا کہ طریقے کے کام کیا ہیں اور روشنی کے ہتھیار یا کام کیا ہیں، جن کو پولس رسول ترک کرنے کے لیے طریقے کے کاموں کہتا ہے، اور مقدس پولس رسول روشنی کے ہتھیار باندھنے کے لیے کہتا ہے۔ یہ کون سے ہتھیار ہیں، کہاں سے ملتے ہیں، ان کو باندھنے کی ضرورت ہے۔ لکھا گیا، جیسا کہ دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، حلیمی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ، نہ نشہ بازی، نہ زناکاری، نہ شہوت پرستی سے، نہ جھگڑے سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو
پہن لو، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو۔ طریقے کے کام جو کلام مقدس میں بیان کیے گئے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں۔ غلطیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا باب نمبر ہے 5 اور اس کی آیت نمبر ہے 19 سے لکھا گیا کلام مقدس میں، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یہ طریقے کے کام ہیں۔ ٹھیک ہے میری بیٹیوں بہنوں بھائیوں، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی طریقے کے کام ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، حرام کاری جو ہے یہ طریقی کے کام ہیں، ناپاکی جو ہے یہ طریقی کے کام ہیں، شہوت پرستی جو ہے یہ طریقی کے کام ہیں، بت پرستی جو ہے یہ طریقی کے کام ہیں، جادوگری جو ہے یہ طریقی کے کام ہیں، عداوتیں رکھنا آپس میں یہ طریقی کے کام ہیں، لڑنا جھگڑنا آپس میں یہ طریقی کے کام ہیں، حسد کرنا یہ طریقی کے کام میں شامل ہے، غصہ کرنا، غصے کو طول دیتے رہنا یہ طریقی کے کام ہیں، تفرقے ڈالنا یہ طریقی کے کاموں میں شامل ہے، جدائیاں پیدا کرنا یہ بھی طریقی کے کاموں میں شامل کیا ہے۔ مقدس پولس رسول نے بدعتیں، طرح طرح کی بدعتیں پھیلانا، خاص طور پر غلط تعلیمیں پھیلانا یہ بدعتیں ہیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ پولس رسول نے لکھا ہے کہ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر پہلے سے یعنی جتا چکا ہوں، ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ سو جتنے کام میں نے لسٹ آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر یہ کام کسی ایماندار کی زندگی میں ساتھ ساتھ پائے گے، اگر یہ کام کسی خاندان میں پائے گے، اگر یہ کام کسی کلیسیا میں پائے گے، تو پھر وہ ایک واضح ہدایت کلام مقدس میں ہمیں سننے کو ملی ہے کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ سو میری بیٹیوں بہنوں بھائیوں، پھر کون سے کام ہیں جس کو کرنے کے سبب سے، جن کو روشنی کے کام کہا گیا ہے، جن کو روشنی کے ہتھیار کہا گیا ہے، جن کو پولس رسول نے رومیو کے خط میں ہمیں مشورہ دیا کہ یہ باندھ لیں، یسوع مسیح کی طرح ان کو پہن لیں، یہ ہمارے کریکٹر میں سے نظر آنے چاہیے، یہ بہتر ہیں، یہ کرنے کے سبب سے ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ آئیے ان کی لسٹ پر بھی غور کرتے ہیں۔ لکھا گیا کلام مقدس میں آیت نمبر 22ویں ایسے، مگر روح کا پھل محبت ہے، ہماری زندگیوں میں محبت نظر آنی چاہیے، یہ روشنی کے کام ہیں، یہ ہماری زندگی سے نظر آنا چاہیے، محبت نظر آنی چاہیے، خوشی نظر آنی چاہیے، اطمینان نظر آنا چاہیے، ہمارے چہروں پر مسیح کا اطمینان، روح القدس پائے ہوئے لوگوں میں جیسا اطمینان ہوتا ہے وہ اطمینان ہماری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے، تحمل نظر آنا چاہیے، مہربانی نظر آنا چاہیے۔ میری بیٹیوں بہنوں بھائیوں، نیکی کرنی چاہیے، خدا ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، مہربانی کرنے والے لوگوں کو خدا پسند کرتا ہے، اور ایمانداری بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے، یہاں پر بہت ساری باتیں اس میں چھپی ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری ہے، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ سو میری بیٹیوں بہنوں بھائیوں، آج ہم غور کر رہے تھے، پولس رسول نے ہمیں بتایا ہے نصیحت کے طور پر، یہ آیت آج ہمارے سامنے ہے، رات بہت گزر گئی ہے اور دن نکلنے والا ہے، روشنی کے کام کریں، ایسے کام کریں جو ہمارے خدا کو کیا آئیں، پسند آئیں، جس کے سبب سے وہ ہمیں کہے شاباش شاباش اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش۔ سو گاڈ بلیس یو آل۔ میری دعا ہے کہ آج کا دن آپ کا بہت اچھا گزرے، روح القدس کی رہنمائی میں گزرے۔ گاڈ بلیس یو آل۔